السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب سننے اور دیکھنے والوں کے لیے میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت تندرستی والی، ایمان والی، اسلام والی اور نیکیوں سے بری ہوئی، خوشیوں سے بری ہوئی لمبی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ تو الحمدللہ ہم پڑھ رہے تھے سورہ نور پارہ نمبر 18، تو انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے آیت نمبر 21۔ پہلے ہم آیت نمبر 21 کا ورڈ ٹو ورڈ اردو ترجمہ کریں گے، اس کے بعد انشاءاللہ اس کی تفسیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا، اے، الذین لوگو، اے وہ لوگو، آمنو جو ایمان لائے ہو، لا تتبعو نہ تم پیچھا کرو، نہ تم پیچھے چلو، یا نہ تم پیروی کرو، خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی۔ خطوتن کی یہ واحد جمع ہے، خطوتن اس کی واحد ہے، خطوات یہ جمع ہے اور خطوہ واحد ہے۔ خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی، نہ تم پیروی کرو شیطان کے قدموں کی، یا نہ تم پیچھے چلو شیطان کے قدموں کے۔ وَمَن يَتَّبِعْ، اور جو کوئی پیچھے چلے یا جو کوئی پیروی کرے، خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی، فَإِنَّهُ، پس بے شک وہ، یأمر، حکم کرتا ہے، شیطان حکم دیتا ہے، بالفحشاء، فحشاء بے حیائی کا، والمنکر اور برائی کا، ولولا اور لو اگر، لا نہ ہوتا، فضل اللہ اللہ کا فضل، ورحمتہ اور اس کی رحمت، ما زکا ناپاک ہوتا، منکم تم میں سے، من احد کوئی ایک، ابداً کبھی بھی، ولیکن اللہ اور لیکن اللہ تعالی، یزکی پاک کرتا ہے، من یشاء جس کو چاہتا ہے، واللہ اور اللہ تعالی، سمیع خوب سننے والا، سب کچھ سننے والا، علیم سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اب ہم آیت نمبر 21 کی ڈیٹیل کریں گے۔ تو پچھلی آیت میں ہم نے بے حیائی کی بہت سی اقسام پڑھی، ابھی بھی انشاءاللہ العزیز ہم بے حیائی کی بہت سی ایسی فارم دیکھیں گے جو مسلمانوں کے اندر بے حیائی کو پیدا کر رہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اے مومنو، شیطان کے قدموں کے پیچھے مت چلو، اور جو کوئی شیطان کے پیچھے چلے گا، اس کے قدموں کی پیروی کرے گا، تو شیطان اس کو حکم دیتا ہے بے حیائی کا اور برائی کا۔ شیطان کے پیچھے مت چلو یا شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرو، اس کا کیا مطلب ہے؟ ہر وہ کام جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف ہو، ہر وہ کام جس میں اللہ تعالیٰ کی اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی جائے، اللہ نے جو کام کرنے کا حکم دیا اس کو نہ کیا جائے، اور جس کام سے اللہ اور اللہ کے رسول نے منع کیا اس کو کیا جائے، تو وہ کس کا کام ہوگا؟ شیطان کا، کیونکہ اس سے منع کس نے کیا؟ اللہ نے منع کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ تو جب اس کام کو کیا جائے گا تو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں ہوگی، اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم نہیں مانا جائے گا، اللہ اور اللہ کے رسول کی پیروی نہیں کی جائے گی، بلکہ کس کی جائے گی؟ شیطان کی۔ یا دو ہی راستے ہیں نا، ایک رحمان کا ہے اور ایک شیطان کا ہے۔ جب رحمان کے راستے کو چھوڑ دیا جائے گا تو دوسرا راستہ شیطان کا ہی ہوگا، اس کے علاوہ اور کسی کا راستہ دوسرا نہیں ہوگا۔ رحمان کا ایک ہی راستہ ہے جو سیدھا چلتا ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیدھا خط کھینچا نا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ادھر ادھر دوسری سائڈوں پہ اس کے جو ہے نا وہ راستے کے ادھر ادھر خط کھینچے، اور کہا ادھر شیطان کھڑا ہے۔ یہ سیدھا راستہ جو ہے یہ اللہ کی طرف جا رہا ہے، یہ جنت کی طرف جا رہا ہے، اور سائڈوں پہ شیطان کھڑا انسان کو بہکاتا ہے، ادھر کو آ جاؤ، ادھر کو آ جاؤ، اور شیطان اگر پھسل جائے تو وہ ان سائڈوں پہ مڑ جاتا ہے اور سیدھے راستے کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ منع فرما رہے ہیں شیطان کے پیچھے مت چلو۔ شیطان کا راستہ کون سا راستہ ہے؟ شیطان کیا کرتا ہے؟ جو کوئی اس کے پیچھے چلے گا تو وہ اس کو بے حیائی کا اور برائی کا حکم دیتا ہے۔ بے حیائی کی بہت سی قسمیں ہم نے پہلے پڑھی، اب اس کے علاوہ اور بھی دیکھیں بے حیائی کی کچھ اقسام۔ اور بے حیائی کی اقسام کیا ہیں؟ پیچھے ہم نے پڑھا، تو اس کے بعد کچھ بے حیائی کی اقسام ایسی ہیں جن کو ہم لوگ سمجھتے نہیں ہیں،
جیسے مردوں کا مردوں کے ساتھ ایسے تعلقات رکھنا جس سے وہ اپنی جو ہے جنسی خواہش پوری کریں، عورتوں کا عورتوں کے ساتھ، اسی طرح بچوں کا جب وہ اپنی اس عمر کو پہنچ جائیں کہ ان کے بستر الگ کر دیے جائیں تو ان کے بستر الگ نہ کیے جائیں، بچوں کو اکٹھا نہیں سلانا چاہیے، اور کیونکہ عورتیں اگر عورتوں کے ساتھ سوئیں گی تو یہ بھی غلط ہے، مرد اگر مردوں کے ساتھ سوئیں گی یہ بھی بے حیائی والی بات ہے۔ پھر مرد سے اپنی سطر والی چیز کو، اپنی سطر والے جسم کے حصے کو ڈھانپ کر رکھنا چاہیے۔ اگر مرد کے سامنے بھی اپنے سطر کو کھولے تو یہ بھی بے حیائی والی بات ہے۔ اسی طرح عورت اگر عورت کے سامنے اپنے سطر کو کھولے تو یہ بھی بے حیائی والی بات ہے۔ تو یہ ساری باتیں، اس کے علاوہ اگر مرد یا عورت شادی ہو اور اپنی شادی کی باتیں، اپنی جو ہے وہ پرائیویسی جو ہے وہ دوسروں کے ساتھ شیئر کرتے پھریں، ان کو وہ چسکے لے لے کے بتائیں، یہ سب بے حیائی کی اقسام ہیں۔ اس طرح بہت سی بے حیائی کی اقسام ہیں، پہلے بھی ہم کچھ پڑھی۔ تو یہ شیطان جو ہے نا، یہ انسان کو پہلا وار جو کرتا ہے نا انسان پر، تو یہ سب سے پہلا وار یہ کرتا ہے کہ انسان اللہ کا نافرمان بن جائے، مشرک ہو جائے، شرک کرے اللہ کے ساتھ، اور اللہ کی نافرمانی بھی شرک ہے۔ اس کی دلیل دیکھیں، سب سے پہلے اس نے اما حوا اور آدم علیہ السلام کو بہکایا، اور بہکا کے اس نے ان کو نافرمانی پہ ابھارا۔ پہلا اس کا وار کیا تھا؟ نافرمانی پہ ابھارا، اور اس چیز کو مزین کر کے سامنے رکھ دیا، بہت خوبصورت بنا کے، اور قسمیں کھانے لگا ان کے سامنے کہ یہ جو درخت جس کا پھل کھانے سے اللہ نے تمہیں منع کیا نا، یہ تو اگر کھا لو تو اللہ کی قسم، اور قسمیں کھا کھا کے کہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں یہ درخت کا پھل کھا لو گے تو تم تو فرشتے بن جاؤ گے یا تم ہمیشہ زندہ رہو گے، تو اللہ نے تو تم اس لیے منع کیا کہ تم نہ کھاؤ، اور اس بات کو اس قدر مزین کیا کہ تمہیں ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی یا تم فرشتے بن جاؤ گے، اس کو کھا لو بس۔ تو پہلا وار اس نے کیا کیا؟ نافرمانی پہ ابھارا، ان سے نافرمانی کروائی، اور جب نافرمانی، اللہ کے حکم کی نافرمانی ہوئی، اور پھر اس کے بعد اگلا شیطان کا وار یہ ہوا بے حیائی والا، ان کا جنتی لباس اتر گیا، اور اما حوا اور آدم علیہ السلام جو ہیں وہ اپنے آپ کو درختوں کے پتوں کے ساتھ ڈھانپنے لگے۔ تو شیطان پہلا وار کیا کہتا ہے؟ بہت مزین کر کے سامنے رکھتا ہے نافرمانی کے سارے کاموں کو، اور یہ شیطان کے پیچھے چلنا ہے۔ جب اس کی بات کو مان لیا جائے، وہی نافرمانی کے کام جو اس نے مزین کر کے ہمارے سامنے رکھ دیے، عورت کو کہہ دیا پلکنگ کرواؤ، تھریڈنگ کرواؤ، خوبصورت ہو جاؤ گی، مرد کو کہہ دیا عورتوں کی طرح کے بال رکھ لو، مرد کو کہہ دیا کہ جو ہے نا وہ شلواریں ٹخنوں سے نیچے کرو، پھر ہی پتہ چلے گا نا کہ تم کسی عزت دار گھرانے کے لڑکے ہو۔ اور یہ کیا، شلواریں ٹخنوں سے اوپر کرنا کوئی مردوں کا کام تھوڑی ہے، یہ تو مولویوں کا کام ہے۔ اور اس طرح کی باتیں جو ہیں یہ پھیلانا، اسی طرح عورتوں کو بہکانا کہ کپڑوں میں، کھلے کپڑوں میں یا باحیا کپڑوں میں تو تم خوبصورت ہی نہیں لگ رہی، چہرہ بھی خوبصورت نہیں لگ رہا ہے، جب تک چہرے سے بال نہ اکھڑوائے جائیں گے، جب تک پلکنگ نہیں کی جائے گی تب تک چہرہ خوبصورت نہیں ہوگا، اور اسی طرح جب تک کپڑے جو ہیں وہ زیادہ باریک لباس پہنو گے زیادہ اچھے لگو گے، اور اسی طرح یا پھر نیم برہنہ آدھا سا لباس پہن لو زیادہ اچھی لگو گی۔ بس اس طرح کی ہر چیز کو مزین کر کے، اس کو ڈیکوریٹ کر کے شیطان جو ہے نا وہ انسان کے سامنے رکھتا ہے، پھر اس کو بہکاتا ہے، اور پھر قسمیں بھی کھاتا ہے۔ اما حوا اور آدم علیہ السلام کے ساتھ بھی اس نے ایسے ہی کیا۔ پھر کیا ہے، جب وہ ایسے کرتا ہے تو پھر وہ بے حیائی پہ جو ہے اس کو پھیلاتا ہے، پھر اس کا اگلا بار بے حیائی پھیلانا ہوتا ہے۔ جیسے اما حوا اور آدم علیہ السلام کا لباس اتر گیا جنتی، اور وہ درختوں کے پتوں کے ساتھ اپنے آپ کو ڈھانپنے لگے۔ تو شیطان کے یہ وار ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچا کے رکھے، بے حیائی کے یہ راستے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب سے بچا کے رکھے، اور مسلمانوں میں بے حیائی پھیلانے والوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے، کیونکہ ان کے لیے دردناک عذاب کی وعید سنائی گئی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یہاں پیچھے جو ہم نے واقعہ پڑھا، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر منافقین نے تہمت لگائی، اور ان کا سرغنہ عبداللہ بن ابی تھا، اور کچھ سادہ لوگ مسلمان بھی ان کے ساتھ مل گئے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جو بچ گئے، منافقین کے تو جان بوجھ کے یہ کام کیا، اور بات کا بتنگڑ بنا کے انہوں نے بات کو بہت بڑا کر کے ثابت کیا، اور بغیر کسی دلیل کے اتنی بڑی بات کہہ کے تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگا دی۔ اب جو مسلمان بچ گئے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جو اس میں مبتلا ہو گئے ان کی تو نفس کی شامت تھی، اور جو بچ گئے تو ان کا بھی اپنا کوئی کمال نہیں ہے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ،
اگر اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت نہ ہوتی ما زکا منکم من احد ابدا، تو کوئی ایک بھی تم میں سے کبھی پاک نہ ہوتا۔ جو بچ گیا پاک رہا اس کو اللہ نے پاک کیا، اور اللہ تعالیٰ کے ایک قاعدہ ہے ہدایت دینے کا، پاک کرنے کا۔ اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے کہ جو ہدایت طلب کرنا چاہتا ہے، جو اپنے نفس کو پاک کرنا چاہتا ہے، جو پاک رہنا چاہتا ہے، اللہ اس کو پاک کر دیتا ہے۔ تو اس قانون کو سامنے رکھ کے ہمیشہ اللہ سے ہدایت طلب کریں اور اللہ سے اپنے نفس کی برائی سے پاک رہنے کی توفیق مانگیں، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ العزیز پاک رکھیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں ارشاد فرماتے ہیں یہ اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت سے پاکی حاصل ہوتی ہے، اور جو مسلمان بچ گئے اس تہمت لگانے میں، یا جن مسلمانوں نے لگا بھی دی وہ اس میں شامل بھی ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ قانون بنا دیا کہ ان کو 80 کوڑے لگا کے تو ان کے جو ہے نا گناہ سے ان کو پاک کیا جائے، تو یہ بھی اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو 80 کوڑے لگوائے، ان کے لیے حکم جاری کیا اور پھر ان کو پاک کر دیا اس گناہ سے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، اللہ تعالیٰ اپنی منشت کے مطابق جس کو چاہتا ہے پاک کرتا ہے۔ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے ہر بات۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو جانتا ہے کہ کون پاک رہنا چاہتا ہے اور کون اس قابل ہے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ سے طلب کرتے ہیں، اللہ کی مرضی بھی جو ہے وہ اللہ کے علم کے مطابق ہے۔ اللہ کو اس بات کا علم ہے کہ کون بندہ اس قابل ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس علم کے مطابق جو ہے اس بندے کو ہدایت دیتے ہیں، اس کو پاک کرتے ہیں جو اس قابل ہو۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس قابل بنا دے، اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے پاک کر دے۔